کا دفن ہونا رسول کی رحلت کے 3 دن بعد ہوا. اہل سنت لکھا، ابن خلدون نے لکھا 3 دن تک نبی کا جنازہ نبی کے گھر میں رہا. سب نے لکھا کہ 3 دن تک نبی کا جنازہ نبی کے حجرے میں پڑا رہا. آج کسی میت کو بغیر سرد خانے کے ایک رات کوئی گھر میں رکھے نہیں رکھ سکتا. فوراً کسی سرد خانے کا اہتمام کرو، کسی کولڈ سٹور کو ڈھونڈو، کیونکہ میت سے بدبو آ جائے گی. رسول کا جنازہ اس گرمی کے موسم میں 3 دن تک گھر کے اندر ہے. یہ میں مذہب شیعہ کی وکالت نہیں کرنے لگا، غیر کو اس کے گھر سے اعتراض کرنے لگاؤ، جواب دینے لگاؤ. جس نبی کا جنازہ گرمی کے عرب کے تپتے ہوئے موسم میں 3 دن اپنے گھر میں پڑا رہا، اس سے بخار میں ہذیان کیسے ہو سکتا؟ 3 دن تک نبی کا جنازہ گھر میں موجود رہا. سوموار والے دن، یہ جو میں نے کل والی مجلس میں جملے پڑھے تھے، یہ جمعرات کا واقعہ تھا. جمعرات کے بعد رسول زندہ رہے سوموار تک. سوموار کو منڈے رسول کی شہادت ہوئی. اس کے بعد منگل کا پورا دن، منگل کی پوری رات، بدھ کا پورا دن، بدھ کی پوری رات، بدھ اور جمعرات کی درمیانی رات علی نے رسول کو حجرے میں دفن کیا. 3 دن تک مسلمان نہ رسول کے گھر آئے، میں رسول کے جنازے پہ آئے. اب مہاجرین اور انصار متفق ہو چکے تھے. اب تیسری ایک مدینے کی بڑی طاقت تھی، ایک پاورفل طبقہ تھا جسے کہا جاتا تھا بنی امیہ. یہ بنی امیہ مالی طور پہ، فائنینشلی طور پہ مضبوط لوگ تھے، عددی طور پہ فگر وائز بہت زیادہ لوگ تھے. لہذا حکومت مکمل نہیں ہو سکتی تھی جب تک بنی امیہ کو شامل نہ کیا جائے. بنی امیہ ابھی تک اپنا فیصلہ نہیں کر پا رہے، ابھی تک ان کا کوئی فیصلہ نہیں. سقیفہ پہ بھی نہیں گئے، ابھی تک وہ خاموش ہے. خاموش کیوں ہے؟ محبت علی میں نہیں، محبت رسول میں نہیں. ان کا سردار جس کا نام ابو سفیان تھا، وہ اس وقت مدینے میں نہیں تھا، وہ بزنس کی غرض سے شام جا رہا تھا. رستے میں اسے خبر ملی نبی دنیا سے چلے گئے. اس نے پہلا سوال کیا، خلیفہ کسے بنایا ہے؟ اہل سنت تاریخ، اہل سنت ہسٹری، خلیفہ کس کو بنا کے گئے؟ اس نے کہا کہ اصحاب نے انہیں کاغذ قلم نہیں دیا تھا، اور بعد میں سقیفہ بنی سعدہ میں عبداللہ ابن عثمان ابن عامر، ابو بکر ابن قحافہ اسے مسلمانوں کا خلیفہ بنا دیا. اس نے تیز رفتار سواری، گھوڑا یا اونٹ، دوڑایا مدینے کی طرف. سر پٹ دوڑا، مدینے میں پہنچا. علی رسول کو دفن کر چکے تھے. اب امیر المومنین رسول اللہ کی قبر مبارک میں بیٹھے ہوئے ہیں یا مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ مدینے پہنچتا ہے. مدینے پہنچتے ہی ایک ایک حرف میں ریکارڈ کروا رہا ہوں تاکہ ہم دنیا سے چلے بھی جائیں تو نسلوں تک یہ اثاثہ محفوظ رہے، یہ حقائق محفوظ رہے جو اس 4 دیواری سے محفوظ کروائے گئے تھے. جو ہی یہ پہنچتا ہے مدینے، یہ پہنچتا ہے کہ حضرت عباس ابن عبد المطلب کہاں ہے، رسول کا چچا کہاں ہے، کیونکہ وہ بزرگ تھا اور یہ بھی مکہ کا رہنے والا تھا، بوڑھا تھا. اس کا حضرت عباس کا ہم اثر ہونے کی وجہ سے اس پوچھا حضرت عباس ابن عبد المطلب کہاں. حضرت عباس ابن مطلب کے پاس پہنچا اور جا کے کہنے لگا، عباس یہ کیا؟ حرف حرف پڑھنے لگاؤں، شبلی نعمانی تک بھی ثابت کروں گا، ابن خلدون تک، جتنی تاریخ چاہو. میں کتابوں کے نام لے کے وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا، لیکن ذمہ داری کے ساتھ یہ لفظ کہہ رہا ہوں. اس نے کہا، عباس ابن مطلب یہ تم نے کیا کیا؟ بنی ہاشم اور بنی امیہ کے ہوتے ہوئے خلافت اتنے چھوٹے خاندان میں چلی گئی. لفظ سننا ابو سفیان کے، بنی تمیم اور بنی عدی کے لوگ اس قابل تھے جنہیں تم نے خلیفہ بنا دیا؟ کہاں تھی؟ کیوں نہیں علی نے مطالبہ کیا؟ حضرت عباس ابن عبد المطلب کیونکہ نہ نبی ہے نہ امام ہے، انہوں نے دیکھا بنو میں کا سردار اور علی کی طرفداری. کہنے لگے کیا کہنا چاہتا ہے تو ابو سفیان؟ کہنے لگا کہاں ہے علی؟ علی کو کہیں اٹھیں
اگر علی کے پاس لوگ نہیں ہے میں لے کے آؤں گا. خدا کی قسم میں مدینے کی گلیوں کو سواروں سے اور پیادوں سے بھر دوں گا. علی کو تلوار بھی نہیں چلانے دوں گا. صرف جا کے علی دربار میں کھڑا ہو کے اتنا کہے خلافت میرا حق ہے, یہ کہہ کے علی خاموش ہو جائے, پھر ہم دیکھیں گے کہ ہم ان سے خلافت کیسے واپس نہیں لیتے. حضرت عباس نے جب اس کے جذبات دیکھے تو سمجھ گئے شاید دل میں محبت آ گئی ہے, شاید ان کے بغض میں کر رہے ہیں. حضرت عباس کے چہرے پہ مسرت آئی, کہا آؤ جلدی علی کے پاس جاتے ہیں.